الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک۔ برادران اسلام، آج اس عظیم الشان تاریخ ساز جلسے سیرت النبی کے موقع پر اس پیغمبر اعظم کی سیرت طیبہ پہ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں جو غریب کا محب، مسکین کا ساتھی، غلاموں کا محسن، یتیموں کا سہارا، بے آسروں کا آسرا، بے خانماؤں کا ماوا، مساوات کا حامی، اخوت کا بانی، صدق کا منبع، صبر کا معدن، خاکساری کا نمونہ، رحمت ربانی کا پتلا ہے، جو فخر رسول ہے، مولائے کل ہے، عادی سبل ہے، اللہ کا دلبر ہے، کونین کا سرور ہے، ساقی کوثر ہے، شافع محشر ہے، برتر بالا قدر انبیاء کا افسر ہے، جو حسین ہے، نازنین ہے، ماہ جبین ہے، رحمت للعالمین ہے، راحت للعاشقین ہے، مراد المشتاقین ہے، امام المرسلین ہے، شفیع المذنبین ہے، سید الاولین والآخرین ہے، خاتم النبیین ہے، محبوب رب العالمین ہے، ساری کائنات میں سب سے بہترین ہے، جس کے کردار کی عظمتوں پر اس کے حاسدین کو بھی یقین ہے، جو نبی عربی و امی ہے، جو رہبر و رہنما ہے، بدر الدجا ہے، شمس الضحیٰ ہے، خیر الورا ہے، کہ جو اٹھے تو آسمان کو بلندیاں مل جائیں، جو بیٹھے تو دھرتی کو سکون مل جائے، جسے پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگے، جو ہنس دے تو ستارے چمکنے لگیں، جو بولیں تو انادل چہکنے لگیں، جو چادر اوڑھ کر کے آئے تو خدا یا ایھا المدثر کہے، جو کمبل اوڑھ کر کے آئے تو یا ایھا المزمل کے پیارے خطاب سے نوازا جائے، جس کی جبی کی چمک سے صبح سویرا حاصل کرے، جس کی زلفوں کی مستی سے رات اندھیروں کی بھیک مانگے، جس کی خوشی سے جنت مچلنے لگے اور جس کے غصہ سے جہنم ابلنے لگے، یہ ذات گرامی ہے ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ شہدائیان رسالت حضور کی ایک وہ شان ہے جو انبیاء بیان کرتے ہیں، اولیاء بیان کرتے ہیں، اصفیاء بیان کرتے ہیں، اتقیاء بیان کرتے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں، فقہاء بیان کرتے ہیں، فصحاء بیان کرتے ہیں، بلغاء بیان کرتے ہیں، مفسرین بیان کرتے ہیں، محدثین بیان کرتے ہیں، واعظین بیان کرتے ہیں، دیوبندی بیان کرتے ہیں، بریلوی بیان کرتے ہیں، اور حضور کی ایک وہ شان ہے کہ جو عرش والا خود اپنی زبان مبارک سے بیان فرماتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں آج اس مبارک محفل میں شان مصطفیٰ بیان کیا جائے، مگر انداز بیاں کچھ انوکھا اور اچھوتا ہو۔ آج عنوان شان مصطفیٰ ہو مگر زبان خدا کی ہو اور شان مصطفیٰ کی ہو۔ تو آئیے قرآن کے آئینے میں، قرآن کی روشنی میں مقام مصطفیٰ دیکھتے ہیں، سیرت مصطفیٰ دیکھتے ہیں۔ قرآن کے ہر صفحے پر محمد کا حسن و جمال بکھرا پڑا ہے، قرآن کے ہر لفظ پہ میرے آقا کی سیرت موجود ہے، قرآن میرے نبی کا تعارف کراتا ہے، قرآن میرے نبی کی سیرت بیان کرتا ہے، قرآن میرے نبی کے حسن و جمال کا نقشہ کھینچتا ہے۔ چنانچہ جب میرے نبی کے چہرے انور کی باری آئی تو قرآن نے والضحیٰ کہا، جب میرے نبی کی زلفوں کی باری آئی تو قرآن نے واللیل کہا، جب میرے نبی کے سینے کی باری آئی تو قرآن نے الم نشرح لک صدرک کہا، جب میرے نبی کی زبان کی باری آئی تو قرآن نے لا تحرک بہ لسانک کہا، جب میرے نبی کی آنکھوں کی باری آئی تو قرآن نے ما زاغ البصر کہا، جب میرے نبی کے دانتوں کی باری آئی تو قرآن نے یاسین کہا، جب میرے نبی کے ہاتھوں کی باری آئی تو قرآن نے وما رمیت اذ رمیت کہا، جب میرے نبی کے اخلاق کی باری آئی تو قرآن نے انک لعلی خلق عظیم کہا، جب میرے نبی کی رحمت کی باری آئی تو قرآن نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہا، جب میرے نبی کی شہر کی باری آئی تو قرآن نے لا اقسم بہذا البلد کہا، جب میرے نبی کی صفات کی باری آئی تو قرآن نے انا ارسلناک شاہدہ کہا، جب میرے نبی کی خوشی کی باری آئی تو قرآن نے بشیرہ کہا، جب میرے نبی کی قیادت کی باری آئی تو قرآن نے نذیرہ کہا، جب میرے
نبی کی دعوت کی باری آئی تو قرآن نے داعین الی اللہ کہا، جب میرے نبی کی معراج کا ذکر آیا تو قرآن نے سبحان الذی اسریٰ کہا، جب میرے نبی کی ازواج و بنات کی باری آئی تو قرآن نے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک کہا۔ اسی طرح جب میرے نبی کے صحابہ کی باری آئی تو قرآن نے اولئک ھم المفلحون کہا، اولئک ھم الراشدون کہا، اولئک ھم الفائزون کہا، اولئک ھم المؤمنون کہا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا۔ لیکن جب میرے نبی کی اپنی باری آئی تو قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا، تیرے نام کو روشن کیا۔ میں نے شروع تقریر میں کہہ دیا تھا آج شان مصطفیٰ بیان ہوگا مگر زبان خدا کی ہوگی، شان مصطفیٰ کی ہوگی۔ تو آئیے قرآن میں غوطہ لگاتے ہیں اور مقام مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں۔ جب ہم نے قرآن کو کھنگالا تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو نام لے کر کے پکارا، نام کے ساتھ خطاب کیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے یا آدم، یا نوح، یا داؤد، یا زکریا، یا عیسیٰ، یا موسیٰ، یا ابراہیم، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کے ساتھ خطاب کیا ہے۔ قرآن اٹھا کر دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ آدم علیہ السلام کو یا آدم کہہ کر کے پکارا۔ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرا بیٹا تیرے اہل سے، تیرے خاندان سے نہیں۔ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یا نوح کہہ کر کے پکارا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد میں نے تم کو زمین میں اپنا خلیفہ بنایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پکارا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم نے تم کو ایک لڑکے کی بشارت دی جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پکارا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پکارا ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پکارا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پکارا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ۔ الغرض ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کے ساتھ خطاب کیا ہے، لیکن قربان جائیے عظمت مصطفیٰ پر، جب میرے نبی کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے نام لے کر کے خطاب نہیں کیا۔ کہیں یا ایھا النبی کہا، کہیں یا ایھا الرسول کہا، کہیں یا ایھا المزمل کہا، کہیں یا ایھا المدثر کہا، کہیں طٰہٰ کہا، کہیں یاسین کہا، کہیں شاہدہ کہا، کہیں بشیرہ کہا، کہیں نذیرہ کہا، کہیں سراجا منیرہ کہا۔ یہی تو معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے نبی میں نے تیرے ذکر کو، تیرے نام کو بلند کر دیا۔ برادران اسلام، شان مصطفیٰ کا اندازہ لگائیے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ایسا جوڑا ہے، قیامت تک میرے نبی کا نام اللہ کے نام کے ساتھ جڑا رہے گا۔ اگر کوئی آدمی کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تب جا کر کے وہ مسلمان ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، محمد الرسول اللہ نہیں پڑھا، تو اس کا ایمان نامکمل، کلمہ نامکمل۔ اگر مؤذن اذان دیتا ہے، اذان میں اللہ اکبر کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، حی علی الصلاۃ کہا، حی علی الفلاح کہا، اذان کے پورے کلمات کہے، لیکن اگر میرے نبی کا نام چھوٹ جاتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ اگر چھوٹ جاتا ہے تو اذان نامکمل۔ اگر مؤذن تکبیر میں نام محمد چھوڑ دیتا ہے تو تکبیر نامکمل۔ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے، نماز میں تشہد چھوڑ دیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام چھوڑ دیتا ہے تو نماز نامکمل۔ اسی طریقے سے اگر آدمی نماز جنازہ پڑھتا ہے، نماز جنازہ کے اندر اگر درود شریف چھوٹ جاتا ہے تو نماز جنازہ نامکمل۔
قبر کا سوال و جواب فرشتے کرتے ہیں. اگر نام محمد چھوٹ جاتا ہے، ذکر محمد چھوٹ جاتا ہے تو قبر کا سوال و جواب نامکمل. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ایسا جوڑا ہے کہ کلمہ ذکر مصطفیٰ کے بغیر نامکمل، اذان ذکر مصطفیٰ کے بغیر نامکمل، تکبیر ذکر مصطفیٰ کے بغیر نامکمل، نماز ذکر مصطفیٰ کے بغیر نامکمل، قبر کا سوال و جواب ذکر مصطفیٰ کے بغیر نامکمل. خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان اعضاء کے بغیر نامکمل اور ایمان مصطفیٰ کے بغیر نامکمل. عظمت مصطفیٰ کا اندازہ اس انداز سے بھی آپ لگا سکتے ہیں. ایک اور انداز سے میں آپ کے سامنے عظمت مصطفیٰ رکھنا چاہتا ہوں. کفار مکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے، جو آپ کے مخالف تھے، جو آپ کو مٹانا چاہتے تھے، آپ کو ختم کرنا چاہتے تھے، آپ کے مشن کو ختم کرنا چاہتے تھے، آپ کے لائے ہوئے دین کو ختم کرنا چاہتے تھے. یہی وجہ ہے کہ کفار مکہ پیغمبر کی اولاد کی وفات پر خوشیاں منا رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو 4 صاحبزادیاں اور 3 صاحبزادے عطا کیے تھے. 3 لڑکے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیے تھے. پہلا لڑکا قاسم، دوسرا لڑکا طاہر طیب اور تیسرا لڑکا ابراہیم. قاسم، طاہر اور طیب یہ دونوں لڑکے بچپن میں ان کا انتقال ہو گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا لڑکا ابراہیم جب چلنے پھرنے کے لائق ہو گیا، کھیلنے کے لائق ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں پکڑ کر کے چلنے لگا، آپ کی سواری پر بیٹھنے لگا. اچانک آپ کے تیسرے لڑکے کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. کفار مکہ خوش ہو جاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری لڑکا بیمار پڑ گیا ہے. اندر سے خوش ہو رہے ہیں کہ محمد کی آخری نشانی ہے، اگر یہ محمد کا آخری لڑکا ختم ہو گیا تو محمد کا دین مٹ جائے گا، محمد کا نام لینے والا دنیا میں کوئی باقی نہیں رہے گا، محمد کا کوئی وارث نہیں ہوگا. چنانچہ آپ کے لڑکے کا انتقال ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم زدہ ہیں. کفار مکہ خوشیاں منا رہے ہیں، ابو جہل کے گھر میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں، لوگ خوش ہو رہے ہیں. محمد کی جو آخری نشانی تھی وہ بھی ختم ہو گئی. اب محمد کا کوئی نام لینے والا باقی نہیں رہے گا، محمد کا دین مٹ جائے گا. جب اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو افسردہ دیکھا، غم زدہ دیکھا، رنجیدہ دیکھا، آنکھوں میں آنسو دیکھے، تو اللہ تعالی جلال میں آتا ہے اور حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے پیغام بھیجتا ہے، اے جبریل جا کر کے یہ پوری دنیا والوں کو بتا دو کہ اے لات و عزا کے پجاریوں، او شرک و بدعت کے علم بردارو، او میرے مصطفیٰ کا بائیکاٹ کرنے والو، سن لو تم مٹ جاؤ گے، تمہارا نام و نشان باقی نہیں رہے گا، لیکن میرے محمد کا نام قیامت تک باقی رہے گا، محمد کا دین قیامت تک باقی رہے گا، محمد کا مشن قیامت تک باقی رہے گا. جہاں پہ ذکر خدا ہوگا وہاں پہ ذکر مصطفیٰ ہوگا. اگر آسمان میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر زمین میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر تورات و انجیل میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر زبور اور انجیل میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر قرآن میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر مشرق و مغرب میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر شمال و جنوب میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر اذان اور تکبیر میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر نماز میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا. زمین کے ذرے ذرے پر، درخت کے پتے پتے پر جہاں ذکر خدا ہوگا وہاں ذکر مصطفیٰ ہوگا. ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے. ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ،
میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ہما علینا الا البلاغ۔